اور وہ جو کام ہے، چونکہ اس میں پیپلز پارٹی کی ایک کمٹمنٹ ہے، یہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا وعدہ ہے جو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اس میں حکومت یا منسٹری یا جو مرضی ادھر ادھر ہوتا رہے، یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے میں یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم یہ قوانین جو مزدور دشمن قوانین جتنے بنائے گئے ہم ان کو ختم کریں۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیے، لیکن میں اس طرف جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ اب دیکھیں دو چیزیں ہیں، میں تو اس سے آگے جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس ملک کے اندر بدقسمتی، میں نے آج اپنی سپیچ میں بھی کہا کہ نیچے سے جو سماج کو منظم کرنے والے ادارے ہیں ان کو تباہ و برباد کیا گیا ہے، جس میں طلبہ یونینز پر پابندی، ٹریڈ یونینز پہ پابندی، جس میں کسانوں کی تنظیموں پہ پابندی، سیاسی پارٹیوں کے ٹوٹ پھوٹ، اور یہ سارا کچھ ایک منصوبہ بندی کے تحت جو آمریتیں جب آتی ہیں جن کو سامراج کی حمایت حاصل ہوتی ہے وہ سارا کچھ برباد کر دیتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے ہمارے کچھ دوست بھی نادانی میں ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں تو اس سے آگے جانے کی بات کر رہا ہوں، چونکہ آج سرمایہ دارانہ نظام تو میری آج کی سپیچ کا جواب بعد میں امپلائر نے بھی دیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج سرمایہ دارانہ نظام تو ناکام ہو گیا ہے۔ آج تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بنیادی منشور ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو سوشلزم کے ساتھ اٹیچ کر کے، جو سوشلزم کی بات تھی، وہ دوبارہ پھر نئے سرے سے آ جا رہی ہے۔ آج کیوں ریاست کو مداخلت کرنی پڑی ہے امریکہ کے اندر؟ کہہ رہے تھے کہ ریاست کا کوئی رول نہیں ہے، سب پرائیویٹائزیشن کر دو، سب کچھ بیچ دو اور ریاست کو مکمل طور پر نکال لو۔ آج کیوں $850 ارب ڈالنا پڑا ہے؟ آج کیوں بینک نیشنلائز کیے ہیں امریکہ کے اندر؟ آج کیوں برطانیہ کے اندر نیشنلائزیشن ہو رہی ہے؟ اور اگر پاکستان کے اندر، میں نے تو وہاں پہ بھی آج پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں بھی کہا کہ پرائیویٹائزیشن کو بند کریں، اور جو سکینڈلس پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے اس ملک کے اندر اس کو دوبارہ سے ریویو کریں، تاکہ اس ملک کے لوگ دیکھیں کہ ان کے احساسوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو جہاں پہ جس طرح سے خورشید صاحب نے کہا ہے کہ بینکس کو دیکھیں، وہ تو بیگار کیمپ بن چکے ہیں، اور اس میں جتنے پروفٹ کمائے گئے، مثلا جس قیمت پہ بینک بیچے گئے ہیں ایک سال کے اندر، تو اتنے انہوں نے پروفٹ کما لیے۔ مثلا UBL کے اندر 21 ارب روپیہ پرائیویٹائزیشن کے لیے دیا گیا، 7 ارب روپیہ ان کو جو گولڈن ہینڈ شیک کا دے کے 14 ارب روپیہ جو دیا گیا گورنمنٹ کا، وہ بھی وہ جو کہہ رہے ہیں واقعی پرائیویٹائزیشن کے نام پہ لوٹ کھسوٹ ہوئی ہے۔ اس پر بہت بڑے ایشوز بھی ہمارا چلتے رہے ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ یہ جو آئی ہے منتخب ایک کمیشن بنائے، اور جن لوگوں نے لوٹ کھسوٹ کی ہے ان کا محاسبہ کیا جائے۔ اس ملک میں مزدوروں کا تو محاسبہ ہوتا ہے، کچھ محاسبہ ہوا تھا، پچھلے دنوں کچھ ایکشن لیے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، لیکن جو لوگ بڑے بڑے لوگ قرضے لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح مال سرکاری اثاثے بیچ دیتے ہیں ان کا کبھی محاسبہ نہیں۔ لیکن ایسا تو ڈیموکریٹک گورنمنٹس میں بھی رہا ہے، یہ صرف آپ دیکھیں نا، مطالبہ کرتے ہیں اس میں بات ہے، یہ بالکل درست ہے۔ اور دوسری بات، اس سے آگے 1 منٹ خورشید صاحب، میں ان بات کو 1 منٹ کے لیے آگے بڑھاتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ ایک دن جب یہ حکومت ملازمین کو بحال کر رہی تھی، غریبوں کو 7700 ملازمین جو پچھلے بار تو مجھے ایک پروگرام میں کہا گیا جی خزانے پہ بڑا بوجھ ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ جب آپ نے 150 ارب روپیہ رائٹ آف کیا، معاف کیا، وہ خزانے پہ بوجھ نہیں تھا۔ 28 ارب روپیہ آپ نے سٹاک مارکیٹ کو بچانے کے لیے ڈالا ہے، وہ بوجھ نہیں ہے۔ تو یہ 2-4 ارب روپیہ کسی غریبوں کے گھروں میں چلا جائے گا تو یہ بوجھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے 99%، 99% جو محنت کش طبقہ ہے اس کو یہ 1% سے بھی کم لوگ بوجھ سمجھتے ہیں۔ ہم ان کی بات کرتے ہیں بے روزگاری کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح سے یہاں پہ ایک پالیسی کی ضرورت ہے، ایک یوتھ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے حکمرانوں نے اگر اس چیز کو نہ سمجھا تو شاید پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ میں ایک ہوش ربا یہاں پہ فگر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں 18 سال سے کم عمر لوگوں کی تعداد 50% سے زیادہ ہے، اور یہ بہت اپرچونٹی ہے۔ ان کو روزگار چاہیے، ان کو تعلیم چاہیے، ان کو سب کچھ چاہیے، لیکن دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج لا اینڈ آرڈر کی اگر بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، تو ان کو روزگار ان کا حق ہے، بنیادی حق ہے، آج اسی حوالے سے ایک بات ہوئی پرائم منسٹر صاحب نے بھی کی ہے کہ ٹریڈ یونینز کو ہم ذرا آزادی دیں گے اور اس کے بعد طلبہ یونین کو بھی ہم پروموٹ کریں گے۔ مجھے ذرا انٹرلیٹ کر پالیسی پہ ایک طلبہ یونین کیسے آپ اس کو انٹرلیٹ کرتے ہیں؟ ابھی میں آپ کو بتاؤں، ابھی ہم نے اس کے فوری بعد، ابھی میں نے ایک، چونکہ میں پارٹی کے آفس میں بھی بیٹھتا ہوں، ہم نے ایک خط لکھا ہے ایجوکیشن منسٹر کو اور یوتھ منسٹر کو۔
میں نے کہا ہے کہ اب اس کے امیجیٹ آپ فوری بعد آپ بیٹھیں، ایک بلائیں، ایک کمیٹی بنائیں اور اس میں طلبہ یونین کی بحالی کا بھی ایک طریقہ کار ہم طے کریں، چونکہ اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ اسلحہ بہت آ چکا ہے. یہ جو کہہ رہے تھے خورشید صاحب کہ ہم نے افغانستان کی جنگ لڑی، افغانستان کی جنگ نے اس ملک کو برباد کر کے رکھ دیا. اس سے کلاشنکوف کلچر، اس سے ہیروئن، اس کے اندر جو کچھ جس طرح سے یہ جو آیا ہے، یہ جو رائٹ ریئیکشن کی ساری کیفیت اس وقت ملک کو دوچار ہے، جو خودکش حملے ہیں، اس کے پیچھے بھی بے روزگاری ہے بنیادی طور پر. اور اس کے لیے ہم ایک علیحدہ سے یوتھ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے جس میں بے روزگاری کو ایڈریس کریں، اور اگر روزگار نہیں دے سکتی یہ حکومت تو بے روزگاری الاؤنس دے اس ملک کے نوجوانوں کو. چودھری صاحب نے کہا بے روزگاری الاؤنس ملے، لیکن میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کرتا ہوں. جن ملکوں نے ترقی کی ہے، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ جرمنی ہے، جاپان ہے، انہوں نے سب سے پہلے جو اپنا نوجوان ہے یا بچہ بچی ہے ان کو مفت با مقصد فنی تعلیم دی ہے، جو آج کے تقاضوں کے مطابق. یہ آج دنیا جو ہے وہ دعاؤں کی خالی نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں جو اپنی مدد آپ کرے. اللہ جو برین ہمیں دیا ہے اس کو منور کیا جائے علم اور ہنر سے. اور جن ملکوں نے علم اور ہنر سے کیا ہے، یہاں طبقاتی نظام ہے. غریب کے بچے جو 99% ہیں وہ پرائمری اسکول سے آگے نہیں جا سکتے ماں باپ کی ضرورت کی، وہ باؤنڈری لیبر ہوتی ہیں، چائلڈ لیبر ہوتے ہیں. امیروں کے جو بچے ہیں وہ بیرون ملک بھی پڑھتے ہیں. تو جو سب سے پہلے اس حکومت کا فرض ہے، جو آج میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو جو ہمارے انسانی وسائل ہیں ان کو علم اور ہنر سے منور کریں. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کی صنعت کو ترقی دیں. ہماری چیز کہتے ہیں باہر کی پہنے. جب تک اپنے ملک میں اپنی چیزوں کے پہننے کا رواج نہیں ہوگا، اور مجھے دنیا میں جو ہے وہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ گورنمنٹ نے سپورٹ کی ہے، ہمارے IMF نے کہا ہے کہ تم جو سود کی شرح بڑھا دو. اب جو بڑے لوگوں نے بینکوں میں پیسے رکھے ہیں، انڈسٹری میں کوئی نہیں لگا رہا. میں حکومت سے آج بھی کہا کہ آپ جو صنعتیں ہیں، جو کاریگر ہیں، ان کو قرضہ دیں، ان کو بلا سود دیں، اور وہ روزگار آگے بڑھے اور پھر اپنے ملک میں خود انحصاری پیدا کریں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو بڑا کم جمہوری ٹائم ملا ہے اور یہ تمام چیزیں ڈیولپ کرنے کے لیے. دیکھیے ایک اور پرابلم ہے اس ملک کے اندر، کیپیسٹی بلڈنگ کا. میں چونکہ پچھلی حکومت میں اسٹینڈنگ کمیٹی جو تھی لیبر مین پاور اوورسیز پاکستانی، اس کا ممبر تھا. حالت کیا ہے کہ 70 ارب روپیہ ورکرز ویلفیئر فنڈ میں پڑا ہے، 200 ارب روپے کے قریب EOBI میں پڑا ہے، جو لوگوں کا محنت کشوں کا ہے. اب یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ صوبائی حکومتوں کو دیتی ہے، تو ایک سال کی جو رپورٹ ہمارے پاس آئی تو جو بہت تھوڑا نامینل پیسے ان کو ریلیز کیے گئے، اس میں سے سب سے زیادہ جس حکومت نے خرچ کیا وہ 33% خرچ کیا. اب لوگوں کا پیسہ ہے، ایک طرف ضرورت موجود ہے، ایک طرف وسائل موجود ہیں، اب ان تک نہیں پہنچ رہے. اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جو تعلیم ہے یہاں پہ جو ہم تعلیم دے رہے ہیں، یہ تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ لیکن یہ میٹرو کیفے کر کے جو سب سمجھتے ہیں کہ یہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، ٹائم ٹیکنگ جاب. نہیں ٹائم ٹیکنگ ہے، لیکن کیپیسٹی بلڈنگ کا بھی ایشو ہے کہ جمہوری رویوں کو پروموٹ کیا جائے. میں جو اس کے ساتھ یہ دیکھیے کہ جو ادارے بنانے چاہیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے دور میں بھی یہ مسائل موجود ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مسائل حل، میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ صرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. چودھری صاحب نے جو بات کہی یہ دوست ہے، میں ایک اور بات پہ کہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس وقت مزدوروں کو یہ بھی مسئلہ ہے بہت بڑا. ایک تو جو قانون بنا ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا. اس کے لیے آج ہم نے پرائم منسٹر صاحب کہا کہ اس پہ عمل کروائیں جیسے انہوں نے اعلان کیا. دوسرا یہ ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور مزدوروں کی تنخواہیں کم ہو رہی ہیں. اور ہمارے جیسے آئین کے ذکر کیا، آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو انریشنل گیپ ہے، جو ہائیسٹ اور لوسٹ، یہ کم کیا جائے گا. ابھی بعض لوگ 2-2 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں، بعض لوگ 6,000 اس کو نہیں ملتی. تو یہ بھی ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اضافہ کیا جائے جس سے وہ ان کی ضروریات پوری ہوں. اس بات پر آتے ہیں. یہ انہوں نے بات کی ابھی کہ 50% سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو 18 سال سے ہمارے 18 سال کی ایج میں آتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو منسٹری ہے وہاں بھی اس کا ڈاٹا موجود ہوگا. تو اس پر کیا ایکشن لیا جا رہا ہے کہ کیا ان کے حوالے سے بھی کوئی آپ کی پالیسیز یا کوئی ایسی
چیزیں آئیں گی جو ان لوگوں کو انوالو کریں مزید بے روزگاری کے جو جی بالکل ان لوگوں کو انوالو کریں گے، اور اسی کے لیے جو لیبر ٹرائپارٹائٹ لیبر کانفرنس جو انعقاد ہوا ہے اس میں یہ چیزیں ساری زیر بحث آئیں گی اور یہ ڈسکس ہوں گی، اور اسی کے لحاظ سے جو قوانین ہم نے بنانے ہیں وہ آئیں گے، جس میں چودھری منظور صاحب نے جو ہائی لائٹ کیا، اور یہ ساری چیزیں اس میں ساری کور ہوں گی۔ اچھا یہ بھی بتائیے کہ جو پرائم منسٹر کی آج کی جو ایک دو ان میں پالیسی کے حوالے سے بھی ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کتنی جلدی ایکشن لے لیا جائے گا؟ اس میں تو فوراً ایکشن اسٹارٹ ہو جائے گا، آج انہوں نے اناؤنس کیا ہے، اس پہ ورکنگ پہلے ہم نے کی ہوئی تھی پہلے، اور اب آئندہ جو ہوگا آنے کا جو عرصہ ہے اس میں ہم جتنی جلدی لیبر پالیسی لا سکیں گے، اور لیبر پالیسی بھی اسی طریقے سے آئے گی مشاورت سے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بیان کیا، اس میں سارے 3 فریق بیٹھیں گے اور وہ ایک لیبر پالیسی بنائیں گے، اس میں وہ چیزیں نکال دیں گے جو کہ لیبر کے لیے یا امپلائر کے لیے پسندیدہ نہیں ہے۔ اچھا ہم ایک چیز کہ ہم سرمایہ دارانہ نظام کو ایک صرف میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہم سرمایہ دارانہ نظام کو کمپلیٹلی اگنور نہیں کر سکتے، کیا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے ہمارے ہاں وہ جو رکی ہوئی ہے، کیا اس کو ملک میں لانے کے لیے بھی اس منسٹری کا کوئی رول ہے؟ اس منسٹری کا ایسا ڈائریکٹ رول تو نہیں ہے ایف ڈی آئی کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، مینلی یہ چیزیں جو ابھی ہم نے پہلا اسٹیپ لیا ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تبھی آئے گی جبکہ آپ کے لیبر لاز جو ہوں گے وہ اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لاز ہوں گے، جب وہ انٹرنیشنل لاز پہ ہوں گے اس وقت جو فورن انویسٹر ہے جب وہ پاکستان میں آتا ہے تو وہ سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ جناب کیا آپ کے قوانین جو ہیں وہ آئی ایل او کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں، اس لیے کہ اس نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے اپنی چیز بیچنی ہے، اور جب وہ اس کو بیچتا ہے تو وہ سب سے پہلے اسے یہی سوال پوچھتے ہیں اور اس کو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں اگر وہ آئی ایل او اسٹینڈرڈ۔ تو کیا منظور صاحب ایک بات میری، کیا منظور صاحب جب ملٹی نیشنل کمپنیز یہاں تو یہ پوچھتی ہیں کہ کیا آپ کے قوانین آئی ایل او کے مطابق ہیں یا نہیں، میرا خیال ہے کہ آئی ایل او کے قوانین تو ہمارے ملک کے قوانین سے زیادہ بہتر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں مزدوروں کو، تو ان کو کرنے میں ہمیں کیا؟ اب پاکستان نے ابھی جو آج ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ میں پاکستان نے WTO پہ سائن کیے ہیں، جی اب آئندہ جو پاکستان کی ایکسپورٹس رکیں گی یا ان پہ پابندی لگے گی، وہ کوٹا سسٹم تو ختم ہو گیا WTO کے بعد، میرٹ پر جو چیز آئی ڈیفینیٹلی اوپن مارکیٹ کوٹا سسٹم ختم ہو گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اگر لیبر لاز جس طرح سے ہیں وہ اگر درست نہیں ہیں اور لیبر فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہے فیکٹریوں کے اندر، تو اس کی وجہ سے وہ آپ کی ایکسپورٹس روک دیں گے۔ جیسے نائکی کا جو کانٹریکٹ تھا 2007 کے اندر، اس کو یہ جو فٹ بال بنانے والی کمپنی ہے انہوں نے وہ منسوخ ہو گیا، اور اس کو بعد بڑی مشکلوں کے بعد اس کو دوبارہ بحال کیا گیا۔ چائلڈ لیبر کی لیکن اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے جو انویسٹمنٹ ہے، میرا تو اس پہ ایک تحفظ ہے، میں ہمیشہ پارلیمنٹ میں بھی کہتا رہا ہوں، پارٹی کے اندر کھڑے ہو کر بھی کہتا ہوں، اس طرح سے نہیں آتی۔ دنیا ساری اپنی مارکیٹ کھول کے بیٹھی ہوئی ہے، پہلی تو بات اب ریسیشن سٹارٹ ہو گیا، کون انویسٹمنٹ، کون سی فارن انویسٹمنٹ اور کون سا یہ، لیکن دوسری بات انویسٹمنٹ کہاں پہ آتی؟ چیپ لیبر تو ساری دنیا لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ جو ابھی خورشید صاحب نے بات کی، کوشچن سکلڈ لیبر کا ہے، آپ کے پاس تو نہیں ہے، آپ تو ابھی سکل ہمارے پاس ساتھ ایک یہ جو ایک چین ون کمپنی ہے پاکستان کی، ان کا ایک M&A ہوتا تھا، تو اس نے کہا جی کہ ہم تو سکلڈ لیبر باہر سے منگوا رہے ہیں،